میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے پی ٹی آئی نیوز چینل۔ اچھا ناظرین، آپ لوگ کے ساتھ میں اس سے پچھلے ولاگ میں بھی کہہ چکا ہوں اور یہ ڈسکس کر چکا ہوں، اس سے پچھلے میں بھی کر چکا ہوں، تقریباً ہر دوسرے تیسرے ولاگ میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہمیں انصاف کون دلائے گا، یعنی ان مافیاز جو کہ سیاسی مافیاز ہے، جو کہ معاشی طور پہ ہمیں دیوالیہ بنا رکھا ہے، ان سے ہمارا اور ہمارے جو حقوق ہے وہ کون پوچھیں گے۔ یعنی اگر دیکھو، ایک ملک کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ادارے ہی ملک کی جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں، سٹیکس ہوتے ہیں اور پلس عوام ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کے حقوق کے جو رکھوالے ہوتے وہ ادارے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ ادارے ہی آپ کے کرپٹ نکلے، وہ ادارے ہی آپ کو ان مافیاز کے ہاتھ میں کھلونے بن جاتے ہیں، اور ان اداروں میں ہی کچھ مقتدر شخصیات ایسے ہوتے ہیں جو ان کو اپنے ذاتی مفادات یا اپنے جس کو آپ ایکسٹینشن کے دے، جس کو آپ اپنے ایک 2-4 سال کی ایک کرسی کی لالچ کہہ دو، اس کے کچھ بھی کہہ دو، اور وہ ملک کے ایسٹس کے، ملک کے جو اصل ڈائریکشنز ہے، عوام کے جو تحفظات ہے، یا عوام کی جو جسے آپ کہہ سکتے کہ ان کے حقوق کی جو ایک پامالی ہو رہی ہے، اس کے خلاف ان لوگوں کو شٹ اپ کال دینے والے وہ مقتدر شخصیات، وہ ادارے اگر اس طرح نکلے کہ وہ خود ہی مافیاز کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ گیم کھیلے، تو عوام کیا کر سکتا ہے، تو آپ کے عدلیہ کیا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو آج مریم نواز کا کیس ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ پیورلی نیب کی طرف سے، نیب میں جو ترامیم کیے گئے سب سے پہلے وہ، تو اس کا مطلب ہمارے سینٹ اور ہمارے قومی اسمبلی وہ صرف اور صرف غلط کام کے لیے، اور 22 کروڑ عوام کو 22 کروڑ بھیڑ بکریاں سمجھ کے، اور ہمیں یعنی کہ بند گوبھی ہی ہمیں سمجھ کے رکھا ہے، اور اس طرح ہمارے ساتھ، ہمارے فیلنگز کے ساتھ، ہمارے نسلوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، تو پھر ہم بدقسمت ہی کہہ سکتے کہ اس ملک، اس مٹی اور ان عوام کی بدقسمتی ہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کوئی لفظ کوئی وہ نہیں دے سکتے۔ بدقسمت اسی وجہ سے ہے کہ جس پہ آپ سہارا کرتے، اگر وہ سہارا ہی آپ سے کوئی چھین لے، یا وہ سہارا ہی آپ کے مخالفت میں جائیں، تو پھر اٹ مینز آپ یرغمال ہے، اٹ مینز آپ غلام ہے، اٹ مینز آپ کو واقعی جیسے عمران خان کہتے ہیں حقیقی آزادی نہیں ملی ہے۔ آج کے مریم نواز کے کیس واقعی اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، تمام جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کے رکھا ہے، اور بہت سارے لوگ عدلیہ کے خلاف لکھتے ہیں، یہ بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے عدلیہ کے بھی بہت سارے ویکنیسز ہے، بہت سارے لیپسز ہے، لیکن آپ صرف عدلیہ تو مانگتے اصل میں آپ کے کسی بھی کیس کے، وہ جس ادارے سے، جس شخصیت کے حوالے سے ہوتا ہے، تو وہ مانگتے پروف، ثبوت، یعنی قانون آئین یہ کہتا ہے کہ ان کو چاہیے ثبوت اور ٹھوس شواہد، ٹھوس ثبوت، اور پھر اس پہ جو سوالات جوابات ہوتے اس سیشن میں، جو عدلیہ کے ساتھ جو اس فیصلے میں جو ججز صاحبان ہوتے ان کے جو سوالات ہوتے، وہ کراس کوشچننگ جو ہوتے، اس کے جوابات پراپر مطمئن طریقے سے دینا۔ اگر وہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ وہ ادارہ کرتا ہے جس ادارے نے یہ کیس ڈیل کرنا ہے، اور وہ اس کا جو آج کے فیصلہ ہے، یہ NRO 2+ کا، میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا، یہ NRO 2+ کا ایک الگ چیپٹر، ایک دوسرا چیپٹر وہ چل رہا تھا، اور وہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اس کے بعد عمران خان کی نااہلی کے، پھر اس کے بعد آپ اگر وہ نااہلی والا کام نہیں چل سکا، پھر اس کے بعد نواز شریف کا جو نا، وہ نواز شریف کا لانا واپس، پنجاب حکومت کے ساتھ گیم کرنا، اور پھر نواز شریف کو لانا، یہ، اور پھر نواز شریف کے تمام کیسز سب کچھ ختم کرنا، 75 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ اور میرے خیال سے ہمارے ملک میں جو یہ دو خاص کر خاندان جو
جو دو خاندان ہیں، ایک زرداری اور ایک نواز شریف، یہ دونوں ہمارے ملک کے ساتھ یہی کھیل کھیل رہے ہیں کہ یہ اداروں کو خرید لیتے ہیں. جیسے الیکشن کمیشن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو آپ کا ہے اس کو خریدا جاتا ہے، یا آپ کے نیب کو خریدا جاتا ہے، یا آپ کے ایف آئی اے کو خریدا جاتا ہے. تو جس کی حکومت ہوتی ہے نا، جس کی لاٹھی ہوتی ہے، پھر اس کی وہ ادارہ بحث کی صورت میں انہی کا ہو جاتا ہے. اینی وے، آج کے اس کیس سے عوام میں واقعی بہت بے چینی، بہت تکلیف، بہت ایک جس سے آپ کہہ سکتے کہ ایک لاقانونیت جیسے ایک سوچ پایا جاتا ہے. اور وہ سارے عدالت سے اور عدلیہ سے ہی اور انصاف کے جو ادارے ان سے ہی شکوہ گلا اور کرتے ہیں. میرے خیال سے اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور پھر ہم اس ملک کی جمہوریت پہ یا عوام کے صرف برائے نام ایک ووٹ کی پاور پہ صرف ماتم ہی کر سکتے ہیں. میرے خیال سے افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور ہم 75 سال سے یہی افسوس پہ ہی چلتے ہیں. ابھی اس مریم نواز کے جو معاملات ہیں، اس کو آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہ واقعی اندھیر نگری ہے. واقعی عوام کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو. اور مٹھائیاں تیار رکھی تھی. پھر وہ لندن میں جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے نواز شریف، وہ اس نے اپنے یعنی ٹیلی ویژن کو براہ راست دیکھ رہے، پاکستانی ٹیلی ویژن کو، اور وہ بھی مٹھائی تیار رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. اور پھر یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب مٹھائی تیار رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ملک کے ادارے اور ملک جتنا بھی ہے اور اس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ تو پہلے سے طے ہوتے. ان کے گھر کے جو نا ملازم سمجھتے ہیں یہ جو مقتدر شخصیات ہیں، یہ ان کو تو یہ NRO2+ کے ایک اور جو سنگ میل ہے وہ تکمیل تک پہنچ گیا. ہم خواب خرگوش سو رہے اور سوئے ہوئے ہیں، اور سوتے رہیں اسی طرح، کیونکہ جو سوتے وہ کھوتے ہیں. جیسے کہ ایک مشہور ایک معقول ایک ضرب المثل ہے. اور اگر ذرا ماضی کی طرف دیکھیں تو شرجیل میمن جو دن میں بیمار ہوتا ہے اور رات کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں ہاسپٹل سے. ڈاکٹر عاصم کا کیس لے لے. اس کے علاوہ ناظم جوکیو کے قاتل کا کیس لے لے، جس کو دبئی فرار کیا گیا، کرایا گیا. اور جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی ضرورت پڑی تو اس کے ایک ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ، یعنی آپ کے باقاعدہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اسمبلی میں لایا گیا. اب آج کل ایک ڈاکو جو بھاگا تھا کرپشن چھپانے لندن، اور پچھلے 5 سال سے وہ لندن میں ہی مقیم تھا اور لندن میں ہی رہ رہا تھا، اور اپنے علاج کے چکر میں وہ ایک ہی دن میں جب ان کا ڈیل ہو گیا اور NRO2 مل گیا پراپرلی، اور اسی کے سارے جو ہے نا آپ قسطیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی پاک صاف ہو کر وزیر خزانہ بن گئے اور بنا دیا گیا، اور ان کے سارے کیسز ختم. او بھائی، کیسز ایسے جلدی ختم کیسے ہو گئے؟ ایسے ایک دن میں ایک رات میں کیا ہو گیا؟ اور ان کے سارے کیس ختم اور الیکشن کے لیے دستیاب ہو گئے. شاباش، کیا بات ہے. اور آج مریم نواز کا جو کیس ہے ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے، اس میں نیب کے اوپر سارا گن ڈالا جا رہا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ لاہور ہائی کورٹ ہے. اور اس کے فیصلے میں کہا گیا کہ اس میں کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. تو بھئی یا تو ادارہ غلط ہے یا عدلیہ غلط ہے. ادارہ سے مراد نیب کا ادارہ، یا عدلیہ غلط ہے. اگر آپ کے احتساب کا ادارہ تک غلط ہے تو اس سے کون پوچھے گا؟ آج تک 75 سال میں یہی سن رہے. اور بھائی اگر ادارے نے ان کو فضول میں اس کیسز میں ڈالا تھا تو بھی کیوں؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اب حساب کتاب کس سے لینا ہے، کس سے کرنا ہے؟ عوام کے پیسوں کا، عوام کے ٹائم کا، پاکستان کے ٹیکسز کے پیسے کدھر گئے؟ بھلے وہ اداروں کے اوپر تنخواہ کی صورت میں یا باقی مراد کی صورت میں خرچ ہو رہے، وہ کیوں خرچ ہو رہے؟ ان کا کون پوچھے، کس سے پوچھے؟ آج ان کو بھی بری کر دیا گیا، مریم نواز کو بھی. تو جو لوگ ضمانتوں پر رہا ہے اور پچھلے 5 سے 7 سالوں سے ان کے فیصلے 2 دنوں کے اندر اندر ہو گئے، کیونکہ حکومت ان کی ہے، کیونکہ ان کے حوالے کر دیا، یرغمال بنا دیا 22 کروڑ عواموں کو، 22 لوگوں کے جو نا وہ ہاتھوں میں ہمیں کھلونا بنا دیا گیا، ہمیں بھیڑ بکری بنا دیا گیا. اور فیصلے بھی ان کی مرضی سے، بلکہ ان کے کیے ہوئے الفاظ کے مطابق ہو رہے فیصلے، مرضی سے بھی نہیں. وہ الفاظ لکھتے پھر عدالتوں میں جا کے اور مختلف اداروں میں جا کے وہ پڑھے جاتے ہیں اور وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان ہے.
کیا اس میں کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے، یا یہ قانون آئین صرف دندے کے لیے بنائے گئے؟ خود اپنے ہی فیصلوں پر کسی کو قصوروار اور کسی کو سزاوار قرار دے دیتی ہے۔ کمال ہے، کمال کا قانون ہے، کمال کے آئین، کمال کے ادارے۔ اور اب چونکہ اسحاق ڈار کی صورت میں ان کا ٹیسٹ کامیاب ہوا، تو اب تیاری ہے ایک اور اشتہاری کے واپس لانے کا، اور وہ بھی الیکشن سے پہلے پہلے۔ الیکشن کا تاریخ تب دیا جائے گا جب اس کا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ تو ڈیل NRO 2 اور یہ توشہ خانہ، یہ باقی جتنے کیسز، یہ تمام معاملات کے ابھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس کھاتے میں، اور ان کو جب سازش کے تھرو لائے گئے رجیم چینج کی، اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس۔ غریب کے لیے الگ قانون، امیر کے لیے الگ قانون۔ پاکستان ایک نہیں، پاکستان ہر ادارے کا الگ الگ پاکستان ہے، ہر شخصیت کا، ہر طاقت کا الگ الگ پاکستان ہے۔ جس کے لوہے میں، ڈنڈے میں جتنا زور، اتنا اس کے حصے میں پاکستان، اور اتنے حصے میں وہ اپنے پاکستان کو چلاتا ہے اپنی منمانی کے ذریعے۔ اگر باتیں سچ لگی اس پہ کمنٹس کرے، ہو سکے تو اپنا اظہار کرے کمنٹس میں۔ مجھے آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، اور اشتہاری بگوڑے کیسے زدہ کابینہ پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔